بعد منافع خور مافیا بے لگام، اشیاء کی من مانی قیمتیں، مہنگائی کا جن اژدہا بن کر غریب عوام کی زندگیاں نکلنے لگا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس افسروں کو ماموں بنانے لگے۔ فرضی کاغذی کارروائیاں، اوپر سب اچھا کی رپورٹ، صدر کے بعد اب تک ریٹ لسٹ نہ فراہم کر سکے۔ فیصل آباد میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی نااہلی، منافع خوروں کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اشیاء خورنوش کی زائد قیمتوں پر دھڑلے سے فروخت جاری۔ دکانوں پر 22 ستمبر کے بعد سرکاری ریٹ لسٹ تک نہ پہنچ سکی۔ ریٹ لسٹ کے مطابق پیاز 140 روپے جبکہ بازار میں 160 روپے میں بک رہا ہے۔ دیسی لہسن ریٹ لسٹ میں 520 جبکہ بازار میں 80 روپے اضافے کے ساتھ 600 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ چاول بناسپتی کی قیمت 316 جبکہ بازار میں 360 سے 380 میں دستیاب ہے۔ 1 کلو آٹے کی قیمت 135 روپے سے 145 تک جا پہنچی۔ انتظامیہ کی نااہلی پر نالہ شہری کہتے ہیں دکاندار ریٹ لسٹ نہیں لگاتے اور اشیاء مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کے سب کچھ ٹھیک کے بلند و بالا دعوے، کاغذی اور اعداد و شمار سے حکام کو مطمئن کرنے کی کوششیں، عوام کو جھوٹی تسلیاں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کا کہنا تھا نومبر میں 55 مجسٹریٹ نے 33,108 انسپیکشنز کی۔ پرائس کنٹرول کی خلاف ورزی پر 23 مقدمات درج کروائے گئے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو بھیج پنجاب گورنمنٹ بالکل اس معاملے میں سیریس ہے کہ جتنی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے پرائس کنٹرول ایکٹ کی، اس کے خلاف جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 1,15,00,000 سے زائد جو ہے وہ اس مہینے میں فائن کیے گئے ہیں اور 107 بندوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 29 FIR درج کروائی گئی ہیں۔ فیصل آباد میں انتظامیہ کے سب اچھے کے دعوے، دوسری جانب مہنگائی کے ستائی عوام، منافع خوروں کے رحم و کرم پر غریب کسی مسیحے کے منتظر۔ کیمرامین حسن چوہان اور ساتھی رپورٹر وکاس بیگ کے ہمراہ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کا فائدہ عوام تک منتقل نہ کیا جا سکا۔ جنگ کی ضلع انتظامیہ نے تاجروں اور کریانہ ایسوسی ایشن کی مشاورت سے رواں ماہ کے لیے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مقرر کر دیں۔ چاول 10 اور دالیں 30 روپے کلو تک مہنگی، عوام کے لیے 2 وقت کا نوالا مزید مشکل ہو گیا۔ ضلع جنگ میں چاول کائنات 10 روپے مہنگا ہو کر 265 روپے فی کلو پر پہنچ گیا۔ دال مسور 5، دال ماش 10 اور دال مونگ 20 روپے کلو مہنگی کر دی گئی۔ چاول سپر باسمتی پرانا 285 اور نیا 265 روپے کلو میں دستیاب ہوگا۔ کالا چنا 180 روپے، چنا سفید 290 روپے کلو پر برقرار رہا۔ دال ماش مہنگی ہو کر 480 اور دال مونگ 230 روپے کلو کر دی گئی۔ فیصل آباد کی گلستان کالونی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ گیس نہ آنے کے باعث 2 وقت کا کھانا بنانا مشکل ہو گیا۔ صبح سویرے گیس غائب ہونے کے باعث بچے ناشتے بھی نہ کر سکے۔ فیصل آباد کی گلستان کالونی میں گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو گئی۔ گیس نہ آنے کے باعث 2 وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ خواتین پریشان، کہا موسم تبدیل ہوتے ہی گیس کی بندش شروع ہو جاتی ہے۔ گیس نہ آنے کے باعث بچے آج ناشتہ بھی نہیں کر سکے۔ بچے جب اسکول سے آتے ہیں تب بھی گیس میں اثر نہیں ہوتی۔ روزانہ بامشکل 5-6 گھنٹے گیس آتی ہے۔ صبح کا یہ تھا کہ 9 بجے پورے گیس بند ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو اسکول ٹائمنگ کے حساب سے اٹھنا پڑتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کو ویسے ہی گھر میں چھوٹے بچے لیٹ اٹھتے ہیں۔ میں نے تو صبح ناشتہ کر لیا تھا لیکن میرے چھوٹے بھائی نے نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے لیے اب صبح سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ناشتہ بنانے، اب گیس آئے گی لیکن نہیں، وہ 12 بجے ہی گیس آنی ہے، تب تک تو دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ننھے بچے نے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے لیکن بہن نے ابھی تک ناشتہ نہیں دیا۔ 2 گھنٹے سے ناشتے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ جو سی میری آپی ہیں وہ کھانا پکا رہی ہیں، لیکن جب انہوں نے گیس کا چولہا کھول کے دیکھا تو گیس ذرا سی بھی گیس نہیں آ رہی۔ تو میں نے آپی کو کہا پھر اب ہمیں تو بہت بھوک لگی ہے، تو بار بار میں آ کے آپی کو دیکھ ہی جاؤں کہ آپی کھانا بنا رہی ہیں کہ نہیں۔ کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے جہاں شہری ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں، وہیں شہریوں کو ناشتہ، دوپہر کا کھانا باہر سے مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے، جس سے نہ صرف معمولات زندگی بلکہ ماہانہ ہر گھر کا بجٹ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ کیمرامین محمد وحید کے ساتھ خضر لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ واسا کا ملت چوک ڈسپوزل کی کیپیسٹی بڑھانے کا منصوبہ لٹک گیا۔ اکتوبر میں ملت چوک ڈسپوزل کی کیپیسٹی 40 سے بڑھا کر 100 کیوسک کی جانا تھی، مگر دسمبر کے آغاز پر بھی ملت چوک ڈسپوزل کی تعمیر نہ ہو سکی۔
فیصل آباد کے شہریوں کو نکاسی آب کے مسائل سے نجات نہ مل سکی۔ واسا کے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام تاخیر کا شکار ہو گئے۔ ملت چوک ڈسپوزل کا منصوبہ مقررہ مدت کے 2 ماہ بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ 6 اکتوبر تک ملت چوک ڈسپوزل کی کیپیسٹی 40 سے بڑھا کر 100 کیوسی کی جانا تھی۔ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث ملت چوک ڈسپوزل پر گزشتہ 15 روز سے تعمیراتی کام بند ہے۔ ملت چوک ڈسپوزل کی کیپیسٹی بڑھانے سے کئی علاقوں کے سیوریج مسائل حل ہوں گے، جن میں گلستان کالونی، امین ٹاؤن، جوہر کالونی، ملک پور کے علاقے شامل ہیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے فیصل آباد کے شہریوں کو نکاسی آب کے مسائل سے نجات ملے گی، تاہم ڈسپوزل اسٹیشن کی تعمیر میں تاخیر پر واسا حکام موقف دینے سے گریزاں ہیں۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سرینہ روڈ منروا کلب چوک کے ٹریفک سگنلز متعلقہ محکمے کی غفلت کی نظر ہو گئے۔ مصروف شاہراہ پر ٹریفک سگنلز غیر فعال، بڑے حادثے کا خطرہ۔ سورج غروب ہوتے ہی اہم ترین چوک بھی اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے اشارے تاحال فعال نہ کیے جا سکے۔ متعلقہ حکام کی غفلت کسی بڑے ٹریفک حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ کسی بھی شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے ضلعی حکومت کے ماتحت ادارے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ پودے لگائے اور گرین بیلٹ سجائے جاتے ہیں، مگر پی ایچ اے فیصل آباد میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ گرین بیلٹ سرسبز بنانے والا ادارہ خود ہی شہر کی خوبصورتی کا دشمن بن گیا۔ جانتے ہیں فیصل آباد سے خلزہ ریاکت کی رپورٹ میں۔ کے ساتھ گرین بیلٹ کو خراب کرنے میں شریک جرم بن گئی۔ پی ایچ اے نے بھی گندگی میں اضافہ کرنے کے لیے گرین بیلٹ پر لگائے درخت کاٹ کر وہیں پھینک دیے۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر پہلے ہی موجود تھے، رہی صحیح کسر پی ایچ اے نے جھاڑیاں پھینک کر پوری کر دی۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر اور گندگی گراؤنڈ کھیلنے کے لیے آنے والے معصوم بچوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ جسمانی نشوونما کے لیے کھیلنے والے بچے پی ایچ اے کی نااہلی کی بدولت بیمار پڑنے لگے۔ کہتے ہیں ریسنٹ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے ہیں، مگر اب بدبو اور تعفن نے سانس لینا بھی محال کر دیا ہے۔ ہم یہاں پر روز کھیلنے آتے ہیں، مگر یہاں پر وہ اتنا کوڑا لوگ پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار آتے ہیں، اور پی ایچ اے نے اس کو اٹھانے کے بجائے یہاں پر درخت بھی کاٹ کر پھینک دیے۔ بچوں کا مزید کہنا تھا کہ پی ایچ اے کو چاہیے تھا کہ گرین بیلٹ کی خوبصورتی کے لیے کام کرتی، مگر اہم ادارے کی اپنے کام کی طرف توجہ نہیں۔ ننھے بچوں کی متعلقہ حکام سے پی ایچ اے کی نااہلی پر سخت ایکشن لینے کی اپیل۔ ہم ہر ویک میں تقریباً بیمار ہو جاتے ہیں، ادھر اسمیل بھی بہت زیادہ آتی ہے، اسی وجہ سے کوڑا وغیرہ بھی بہت ہوتا ہے، کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں شوق ہے کھیلنے کا، یہی گراؤنڈ ہے۔ فیصل آباد کی ضلع انتظامیہ کے متعلقہ حکام کو گرین بیلٹ کی بحالی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41، فیصل آباد۔ انسانی جانوں کے تحفظ، ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے صاف ستھرے ماحول کی فراہمی حکومت اور متعلقہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر جھنگ میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ تفصیلات کیا ہیں، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ میونسپل کمیٹی کی نااہلی کے سبب جھنگ کا سیوری نظام تباہ ہو کر رہ گیا۔ سیوری لائن بند ہونے سے دارالسکینہ روڈ اور ملحقہ آبادی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ گندا پانی روڈ پر جمع، اہل علاقہ بدبودار ماحول میں رہنے پر مجبور، جلدی امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ علاقہ مکینوں کا ضلعی انتظامیہ کی بے رخی کا شکوہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میونسپل کمیٹی اور ڈپٹی کمشنر کو درخواستیں دے دے کر تھک گئے، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ میری ضلعی انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ دارالسکینہ جو روڈ تھا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، پلیز اس پہ مہربانی کریں، اور یہ جہاں پہ یہ اسکولوں کے لیے پرابلم ہے، یہاں پہ جو دکانیں ہیں ان کے لیے پرابلم ہے، اور یہاں شادی ہالز بھی اسی روڈ پہ ہیں، یہ کبھی مین روڈ ہوا کرتا تھا جو آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا آمد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انتظامیہ نے بھی ہمیں سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ دارالسکینہ روڈ کے مکینوں نے حکام بالا سے صورتحال کا نوٹس لے کر صفائی کے بہترین انتظامات اور سیوری لائنوں کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے فنڈز جاری ہوتے ہیں، مگر نچلی سطح تک عوام کی سنوائی نہیں ہوتی، یہ روش بدلنا ہوگی۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41، جنگ۔ مالی مسائل کا سامنا، ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کا مسئلہ پیدا ہونے لگا۔ فنڈز کی کمی کے باعث کرسمس پر تنخواہوں کی ادائیگی مشکل ہوگی۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ایک بار پھر مالی مسائل کا سامنا، ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کا مسئلہ پیدا ہونے لگا۔
कंपनी हुकाम का कहना था कि फंड्स की अदम फरहमी के बायस क्रिसमस पर तनख्वाह की अदायगी मुश्किल होगी। दूसरी जानिब मुलाजमीन ने भी बर वक्त तनख्वाह ना मिलने पर एहतजाज का इंदिया दे दिया। कहा अगर क्रिसमस से पहले अगले माह की तनख्वाहें अदा ना हुई तो शहर में सफाई का अमल बंद कर दिया जाएगा। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का किरदार इंतहाई अहम है। बेहतर निताइज और शहर में सफाई का मुनासिब बंदोबस्त करने के लिए हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर कंपनी को वसाइल फराहम करना होंगे। कैमरामैन जुनेद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। मुस्लिम लीग नून के हवाले से अहम खबर। फैसलाबाद डिवीजन में मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 12 दिसंबर को होंगे। मुस्लिम लीग नून ने टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के हवाले से प्लान जारी कर दिया। 2 से 19 दिसंबर तक इंटरव्यूज का इनेकाद किया जाएगा। 35 रुकनी लीगी वफ्द इंटरव्यूज लेगा। फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा PP 117 से उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का यूनियन काउंसिल 121 का दौरा। नायब सिटी सदर मियां काशिफ महमूद पाशा और आबिद भट्ट ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। कारकुनान ने फूलों की पत्तियां भी निछावर की। लीगी कारकुनान से खिताब करते हुए ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था कि पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तरक्की का सफर दोबारा से शुरू होगा। 8 फरवरी नून लीग की फतह का दिन होगा। अवाम नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम देखना चाहते हैं। इस मौके पर नवीद अहमद अंसारी, ख्वाजा इम्तियाजी, सिरवर रहमानी, वासिफ, काउंसलर सईद जट, खालिद अंसारी, हकीम सईद, वसीम अजीम, ख्वाजा जवाद, काउंसलर हाजी असगर बाजवा और उमर बट भालू भी मौजूद थे। दोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी खवातीन विंग की जानिब से इस्लाम गालिब आएगा के उन्वान से सेमिनार। खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खवातीन ने इजरायली मसनूआत का बॉयकॉट करने का अज़्म किया। ज़िला नाज़िमा जमात इस्लामी हुमैरा अरशद ने खवातीन से खिताब में कहना था कि फ़लस्तीन में इस्लाम गालिब ज़रूर आएगा और कुफ्र का क़िल्ला कुमा होगा। जमात इस्लामी खवातीन विंग इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जहाज से पीछे नहीं रहेगी। इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करने में खवातीन अहम किरदार अदा कर सकती हैं। खवातीन घर में कोई भी इसराइली प्रोडक्ट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम कुफ्र ताकतों पर गालिब आएगा। इसके लिए सबको मिलकर जद्दोजहद करना होगी। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को सियासी मैदान में मुतहरक करने के लिए मुल्क भर में राब्ता मुहिम का आगाज। 28 जनवरी को लाहौर में पावर शो करने का ऐलान। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए इंतखाबी बोर्ड तश्कील। इस मौके पर रहनुमा और कारकुनान की कसीर तादाद शरीक। मरकजी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद की तरफ से कारकुनों के एजाज में ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर काशिफ नवाज रंधावा ने तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान 28 जनवरी को लाहौर में अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा करेगी। जमीयत अहले हदीस वतन अजीज में कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम, अमन व अमान, कौमी खुद मुख्तारी, बेरोजगारी के खात्मे के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा। काशिफ नवाज रंधावा का मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों में आम इंतखाबात के लिए मौजूद उम्मीदवारों का जायजा ले रहे हैं। जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद के अमीर प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक, नाज़िम आला मौलाना अब्दुल मन्नान, हाफिज मोहम्मद शरीफ, मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर, अहले हदीस यूथ फोर्स फैसलाबाद के सदर मोहसिन हमीद, जनरल सेक्रेटरी अबू हुरैरा सल्फी, सीनियर नायब अमीर मौलाना सलीम उर रहमान और दीगर की भी शिरकत।